اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، صحت زندگی کے چاہنے والوں، ہمارے جتنے بھی جو سبسکرائبرز ہیں ان کو ڈاکٹر عاشاہد تہہ دل سے السلام علیکم کہتا ہے۔ جلد کے سلسلے میں آج کا ہمارا پروگرام ہے آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے، یعنی ڈارک سرکلز اراؤنڈ دی آئی۔ آنکھوں کے ارد گرد بھی ہوتے ہیں، اوپر کے پپوٹے پہ بھی ہوتے ہیں، نیچے کے پپوٹے سے لے کے جو ہماری یہ دو ہڈیاں ہیں جنہیں کہ ہم جو دیکھیں یہ زائگومیٹک آرچ بن رہی ہے، یہ ہمارا میگزیلری سائنس ادھر ہے، تو یہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے یہ جگہ سافٹ ہے۔ اب یہاں جو ہے پیڈا فیٹ ہوتا ہے، الاسٹک ٹیشوز ہوتے ہیں جیسے ہم الاسٹین کہتے ہیں۔ جب ہم جوان ہوتے ہیں تو یہ کھچے ہوئے ہوتے ہیں، چہرہ سڈول ہوتا ہے، چہرے میں پانی کی مقدار، وائٹامن کی مقدار، جو ہماری خوراک ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے، اور جو ہے زیادہ تر جوانی میں کہیں نہ گھڑا پڑتا ہے، نہ رنکلز پڑتے ہیں، اور نہ ہی پفی آئیز آتی ہیں، اور نہ ہی جو ہے یہ جو ہے ڈارک سرکل آتے ہیں۔ اب ڈارک سرکل کے لیے جو لوگ پریشان ہیں تو پہلا تو یہ سوال ہے، یا آپ کا سوال ہے، میرا جواب یہ ہے کہ مایوس نہ ہوں، یہ مکمل طور پر نہیں جاتے۔ اس کی دو قسم کی وجوہات ہیں، اندرونی وجوہات اور بیرونی وجوہات۔ بیرونی وجوہات کی طرف آتے ہیں جو آج کل زمانہ چل رہا ہے، ناؤ اے ڈیز عورتیں، مرد، جوان، بوڑھے سب جو ہے ان کی نیند کی کمی ہے، ان کو یہ شدید نیند کی کمی کے یعنی انسومنیا کا شکار ہیں، چاہے کوئی بھی وجہ ہو، کیوں ان کو نیند نہیں آتی۔ اور زیادہ تر یہ ہے کہ ہمارے پروگرامز رات کو ہوتے ہیں، کلچرل پروگرام رات کو ہوتے ہیں، لوگ موبائل کے اوپر جو ہے سر جھکا کے لگے رہتے ہیں، موبائل سے جو ریڈیشن نکلتی ہے وہ چہرے کو اور آنکھوں کو متاثر کرتی ہے۔ اسی طرح ٹی وی اسکرین اگر بہت نزدیک ہے تو بھی جو ہے یہ ایفیکٹس آ سکتے ہیں۔ دوسرا ہے جینیٹکس، یعنی جینز میں ہے، خاندان میں ہے، اماں ابا کو بھی ہے یا کسی بہن بھائی کو ہے، تو یہ آپ کے اندر آنا جو ہے ایک لازمی عمل ہو جائے گا۔ تیسری چیز ہے خون کی کمی، اور یہ زیادہ تر خواتین میں دیکھا گیا ہے کہ ماواری کے ایام جو ہوتے ہیں ان میں بے ترتیبی ہو، خون زیادہ آتا ہو یا بواشیر ہو، تب بھی جو ہے خون کی شدید کمی جسے ہم انیمیا کہتے ہیں، جس میں ہیموگلوبن جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ جب ہیموگلوبن کم ہو جاتا ہے خون کی وجہ سے تو بہت سی چیزیں اس کے ساتھ اور بھی کم ہو جاتی ہیں، جس میں کہ فولک ایسڈ ہے، وائٹامن کے ہے، وائٹامن سی ہے، کیونکہ یہ زیادہ تر جو وائٹامنز ہیں وہ تو واٹر سالبل ہیں، جب ہمارے بدن میں جاتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں اور جو ہے پھر ہمارے جو ہے خون سے پیشاب میں شامل ہو کے 6 سے 7 گھنٹے میں یا 4 گھنٹے میں نکل جاتے ہیں۔ تیسری وجوہات ہے اوبیسٹی یا میٹابولک سنڈروم، یعنی جن لوگوں کو شوگر ہونی ہو یا جن لوگوں کو ہائی لیول بلڈ پریشر ہو یا ہائی لیول شوگر ہو، وہ موٹے بھی ہوں، فربا بھی ہوں، ان کے بدن پہ چربی زیادہ ہو، تو ڈارک سرکل جو ہیں وہ گردن پہ بھی پڑتے ہیں، انگلیوں کے جوڑوں کے اوپر بھی پڑتے ہیں، بغلوں کے سائڈ پہ بھی پڑتے ہیں، بریسٹ پہ بھی پڑتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی آنکھیں جو ہیں وہ سیاہی مائل ہو جاتی ہیں۔ جو خواتین و حضرات جو ہیں بہت ہاٹ قسم کی گرین ٹی نہیں، معتدل گرین ٹی جو ہے وہ پیتے ہیں دن میں 2، 3 یا 4 کپ، اور اس میں شکر یا براؤن شوگر ہوتی ہے، وہ ٹھیک ہے، پھل کھاتے ہیں، لیکن پانی پینے کی مقدار جو ہے ان کی، ایک تو یہ کہ جتنی بار آپ پس کے لیے جائیں، پی کے لیے جائیں، یعنی آپ باتھ روم جاتے ہیں، پیشاب آتا ہے تو آپ اس واپس آ کے آپ 1 گلاس پانی پی جائیں۔ پھر آتے ہیں جی کہ پھل کی کمی۔ اب پھل کیا ہیں؟ منرلز اور وائٹامنس سے بہترین بھرے ہوئے ہیں، اینٹی آکسیڈنٹس ہیں، اینٹی کینسر ہیں، چہرے کو چمکدار بناتے ہیں، ہمارے بدن کی کثافتوں کو دور کرتے ہیں، دل کے امراض کو دور کرتے ہیں، کیونکہ یہ فل آف پوٹیشیم ہوتے ہیں، ان میں سوڈیم بہت کم ہوتا ہے۔ تازہ سبزیاں، گرین ویجیٹیبلز جو ہیں وہ ہم نہیں لیتے ہیں، جتنی گرین ویجیٹیبلز آپ کو دکان پہ نظر آتی ہیں سبزی کی وہ سب آپ کھا سکتے ہیں، وہ کھائیے، کبھی ابال کے کھائیے، کبھی جو ہے آپ سیلڈ میں ڈالیے، اور کبھی جو ہے اس کی ترکاری بنائیے۔ اگر آپ لمبے عرصے سے بیمار ہیں اور سینے کے مریض ہیں یا ذیابیطس کے ہیں، بلڈ پریشر کے ہیں تو بھی یہ ہوگا، لیکن ایسٹمیٹک لوگوں کو بہت ہوتے ہیں، جن کو ایستما ہوتا ہے، یعنی آسما بھی کہتے ہیں، استما بھی کہتے ہیں، یعنی دمے کی بیماری۔ ایک چیز میں بھول گیا، وہ ہے کہ زیادہ رونے والے، چیخیں مارنے والے، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر غمزدہ ہونے والے، رونے والے، پھر آنکھیں مل مل کے جو ہے آنسو پوچھتے ہیں، ان لوگوں کو بھی ڈارک سرکل جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں۔
ہارڈ ٹاول کبھی بھی نہ استعمال کریں، سافٹ ٹاول اور جو روز کی طرح نرم ہوتے ہیں پھول کی طرح ویسے سافٹ جو ہے وہ استعمال کریں۔ آخر میں آتے ہیں کہ حد سے زیادہ جو کاسمیٹکس لوگ استعمال کرتے ہیں اور پراپرلی دور نہیں کرتے تو تدارک کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیے روز آپ قہوہ پیتے ہیں، اگر آپ ٹی بیگ جو ہے وہ قہوہ پیتے ہیں تو وہ ٹی بیگ جو ہے وہ 1 منٹ میں بعد نکال لیجئے اور تھوڑا سا اسے کمپریس بھی کر لیجئے کہ اس کا تیز عرق نکل جائے۔ وہ ایک پلیٹ میں رکھ کے کم از کم 2 ٹی بیگز وہ آپ تھوڑی دیر کے لیے یعنی صرف 3 یا 4 منٹ کے لیے جو ہے فریج میں رکھیں۔ وہ ٹھنڈے ہو جائیں تو انہیں آنکھ پہ رکھ کے اس کو ہلکا سا دبائیں تاکہ وہ ٹھنڈک آپ کو محسوس ہو۔ جب وہ گرم ہونے لگے اس کو پلٹ دیں، پھر ہلکا سا دبائیں اور پھر وہ ٹی بیگ جو ہے نیچے کی جو لائنز ہیں، خاص کر وہ جو ڈارک لائنز آنکھ کے نچلے پپوٹے کے نیچے ہوتے ہیں ان پہ ہلکا ہلکا رب کریں تاکہ آپ کو اس کی نمی محسوس ہو۔ یہ آپ پھینک دیں۔ یاد رکھیے کہ یہ کوئی اور جو ہے کسی قسم کی ٹی یا کافی کا پیکٹ نہیں ہونا چاہیے، صرف گرین ٹی کا ہونا چاہیے۔ پانی زیادہ پیجیے۔ کھیرے کے قتلے جو ہیں سلائس میں ٹیڑے کاٹیے تاکہ وہ ذرا لمبے کٹ جاتے ہیں، ان کو بھی فریج میں رکھیے 3 منٹ 4 منٹ، وہ اپنی آنکھوں کے اوپر اس طرح دونوں طرف سے لگائیے۔ اگر آپ نے چہرے کو صاف کرنے کے لیے اگر کھیرے کا ماسک بنایا ہوا ہے تو 2 چمچ یا 1 چمچ نکال کے فریج میں رکھیں، جب وہ ٹھنڈا ہو جائے تو چہرہ دھو کے پھر وہ جو آپ ڈارک سرکل کے اوپر ملیں۔ ڈاکٹر سے اپنے لیے ملٹی وٹامنز، فوڈ سپلیمنٹس اور آئرن جو ہے سپلیمنٹس وہ لکھوا لیجئے۔ اورنجز کو، لیمن کو بہت زیادہ استعمال کیجئے۔ تمام پھل استعمال کر سکتے ہیں، جس پھل کا آپ نام لیں گے ہر پھل جو ہے خاص کر جو جوسی پھل ہے وہ ڈارک سرکل کے لیے بہترین ہے۔ بازار میں کاسمیٹکس کریم بھی ملتی ہیں لیکن ہمیشہ مستند رجسٹرڈ کمپنی کی کاسمیٹکس کریم خریدیں کہ جن کو ہم کہتے ہیں سرکل ریموونگ کریم یا سکن لائٹننگ کریم یا سکن لائٹننگ مائسچرائزر یا سکن لائٹننگ کوئی بھی جو ہے ود وائٹامنز جو ہے کوئی بھی جیل ہو تو وہ آپ جو ہے دن میں 2 دفعہ چہرہ دھونے کے بعد ضرور استعمال کیجیے۔ کھانے میں اسٹرابیریز، بلو بیریز کا استعمال کریں، آڑو استعمال کریں، خوبانی استعمال کریں، آج کل گرما سردا ہے وہ استعمال کریں۔ آج کل گرین اورنجز جو ہیں جنہیں کہ ہم اپنی زبان میں میٹھے کہتے ہیں وہ میٹھے نہیں ہوتے، ہوا میں تھوڑی دیر کے بعد ہی کڑوے ہو جاتے ہیں، وہ اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہیں، وائٹامن سی سے بھرپور ہیں، وہ آپ ضرور لیجئے، اس سے آپ کے دانت بھی ٹھیک ہوں گے، چہرہ بھی ٹھیک ہوگا۔ اس طرح پھر آپ اس کو دور کرنے کے لیے فریش یعنی تازہ اولیو ویرا کی جیل نکال کے اس کو پپوٹوں کے نیچے جو ہے اوپر اور نیچے آنکھ بند کر کے لگا لیں، آنکھیں بند رکھیں کچھ دیر کے لیے اندازاً 1 منٹ تاکہ جب آپ کل کے کھولیں تو کوئی اندر جیل نہ جائے۔ پھر وہ جو ہے اس کو آہستہ اوپر سے یوں اوپری طرف اور نیچے کی دیکھیں کبھی نیچے نہیں آنا، اس کو سائڈ سے اور سائڈ سے لے جا کے اوپر آنا ہے ہلکا تاکہ جلد کے اوپر زور نہ پڑے، آپ کو ہڈی محسوس نہ ہو، آپ کو صرف جلد اور گوشت محسوس ہو رہا ہو، زور سے نہ دبائیں۔ یہ بھی ہے۔ پھر ٹومیٹو دیکھیے کھانے کا بھی ہے، لگانے کا بھی ہے، ماسک کا بھی ہے، اور چہرے کا موئسچرائزر بھی ہے، چہرے کو وائٹامن سی بھی دے رہا ہے، لیکوپینز جو اس کے ہیں وہ اینٹی کینسر ہیں، تلوں میں کمی کر دیتا ہے، یہ بہت سے لوگ تلوں سے پریشان ہوتا ہے۔ آپ اس کو جو ہے پیسٹ بنائیے، پہلے یہ ہے کہ اس کا چھلکا اتار لیجئے، کچھ لوگ چھلکے کے ساتھ بھی پیسٹ استعمال کر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، 15 سے 20 منٹ میں آپ بیٹھے رہیں کہیں کھلی جگہ کے اوپر، جب وہ خشک ہو جائے تو سادہ پانی سے آپ اسے دھو لیجیے۔ تو حضرات یہ تھا جو ہے سارا کا سارا جو ہے ڈارک سرکل کا جو سلسلہ تھا جس کے بارے میں آپ بار بار پوچھتے ہو۔ شکریہ، گڈ بائی مائی گریٹ ویورز، السلام علیکم۔